منکرین حدیث کا اعتراض اور اس کا مدلل جواب۔ منکرین حدیث ایک بات بڑے زور و شور سے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ حضور نے لکھوایا اور مرتب کروایا تھا اس لیے وہ محفوظ رہا، لیکن حدیث چونکہ حضور نے خود لکھوا کر مرتب نہیں کر دی اس لیے وہ غیر محفوظ ہے۔ ظاہراً یہ بات بڑی معقول دکھائی دیتی ہے، مگر ذرا غور کیجئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صرف لکھوا کر چھوڑ دیا ہوتا اور ہزاروں صحابہ نے اسے زبانی یاد نہ کیا ہوتا تو کیا وہ صرف لکھی ہوئی دستاویز بعد کی نسلوں کے لیے حتمی ثبوت بن سکتی تھی؟ نہیں، کیونکہ اس تحریر کے معتبر ہونے کے لیے لازمی تھا کہ کچھ زندہ انسان اس کے گواہ بنتے اور کہتے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے لکھوایا تھا۔ تحریر اپنی جگہ معتبر نہیں ہوتی جب تک اس کی شہادت دینے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ اسی طرح اگر تحریر نہ بھی ہو مگر زندہ گواہ موجود ہوں تو ان کی شہادت سب سے قوی مانی جاتی ہے۔ کوئی بھی قانون دان اس اصول سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں وہ اصل صحیفے موجود نہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا تھا، مگر کیا اس سے قرآن کی حقانیت پر کوئی اثر پڑا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت زندہ گواہوں کے تسلسل سے ہوئی ہے۔ وہ گواہ جنہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، یاد کیا اور نسل در نسل اسے آگے پہنچایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا بھی انہی روایات سے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا تھا۔ اگر یہ روایات نہ ہوتیں تو تحریر کا کوئی وجود یا ثبوت بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سنت یا حدیث کو لکھا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ نے احادیث لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں اس کا باقاعدہ اہتمام ہوا اور دوسری صدی میں محدثین نے زبانی روایات اور تحریری مجموعے دونوں کے ذریعے سنت نبوی کو محفوظ کر لیا۔ پس واضح ہوا کہ سنت اور حدیث محض زبانی نہیں بلکہ زندہ اور تحریری دونوں شہادتوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ دنیا کے کسی اصول شہادت سے اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔